ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آیت نمبر 5 تک کا سورہ مجادلہ کا درس ہوا ہے. 2 ہفتے کے بعد ہم لوگ بیٹھے, 1 ہفتے کے بعد اللہ پاک نبی کا مہینہ آ رہا ہے. آل نبی کے درس میں ہم لوگ شریک ہیں. پروردگار ہم سب کی ساری منوکامنائیں کو پوری فرمائے, ان خواہشوں کو آرزوؤں کو پوری فرمائے. ان کے بیٹے کے درس کے وسیلے سے اللہ پاک ہم سب کو مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے. آیت نمبر 6 سے درس ہے. درس تھوڑا کر لیتے ہیں, تب طبیعت تو دیر ہے, اگر بولیں گے نہیں. یوم یبعثهم اللہ جميعا, اس سے پہلے کی آیت یہ تھی کہ جو کوئی بھی شریعت میں انٹرفیئر کرے گا, اور اسی آیت کو میں نے جمعہ کا عنوان بنایا تھا, آپ محسوس کرے ہوں گے, شریعت میں انٹرفیئر کرے گا اوندھے منہ گرے گا. اللہ پاک نے کہہ دیا اوندھے منہ گرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک خود بتایا کہ ہسٹری دیکھ قوم لوط کا, قوم نوح کا ہسٹری دیکھ, میں نے نبی کے خلاف جانے والی قوم کے ساتھ کیا کیا. فرعون موسیٰ کے خلاف کیا, میں نے غرق کر دیا. نمرود ابراہیم کے خلاف کیا, مطلب کیا کر دیا آپ دیکھیں. تو یہ تو امام الانبیاء ہیں, ان کے خلاف حضرت لوط علیہ السلام, ان کا مسئلہ وہی ہم جنس پرستی, ہاں مرد جیسے آج ہے نا برطانیہ وغیرہ میں اور کچھ ملک میں ایسا ہو رہا ہے, استغفر اللہ. تو اللہ پاک نے نیچر کے خلاف اس کو بتایا, نیچر کے خلاف. ارے آپ کی سگی, ہماری سگی بیوی اگر پیریڈس میں ہو جائے تو اللہ پاک منع فرماتا ہے. وجہ اس کی وہی ناپاکی ہے, اور وہ ناپاک چیز جب اس سے ابھی نکل رہا ہے تو آپ یہ مجامعت اور قرب جو ہے یہ عبادت ہے. تو وہ تو سراپا ناپاک چیز ہوتی ہے, ہم جنس پرستی. اللہ پاک ہم سب کو شریعت کا پابند بنائے. اور فرمایا تھا کہ ذلت کا عذاب ہے انٹرفیئر کرنے والوں کے لیے, انٹرفیئر کرنے والوں کی ذلت کا عذاب ہے, مداخلت کرنے والوں کی ذلت کا عذاب ہے. آیت نمبر 5 میں گزشتہ. آیت نمبر 6 دیکھیے, یوم یبعثهم اللہ جميعا. اچھا, اس کے بعد فوراً آخرت کا ذکر کرنا, قیامت کا ذکر کرنا, بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم پوری زندگی بھر تک بھی نہیں مانو گے, لیکن ایک ایسی دنیا ہے جہاں پر تیرا کچھ نہیں چلے گا. تو قیامت کا تذکرہ بس اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر شریعت میں کسی نے انٹرفیئر کیا, مداخلت کی, تو دنیا میں تو ٹھیک ہے, تم کچھ نہ کچھ طرح سے کامیاب ہو سکتے, لیکن سن یوم یبعثهم اللہ جميعا, وہ دن یاد کر جب اللہ پاک ساری مخلوق کو اٹھائے گا, بعض بادل اٹھائے گا, فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا, پھر انہیں بتا دے گا کہ کیا کیا انہوں نے کیا. ان کے تمام اعمال کی ہسٹری کھول کر رکھ دے گا. احصاہ اللہ, وہ تمام اعمال جس کو اللہ پاک نے شمار کر رکھا, وَنَسُوهُ, لیکن لوگوں نے اسے بھلا دیا. اللہ ہمارے اعمال کو جانتا ہے, شمار کیے ہوا ہے, ہم نہیں جانتے, بھول گئے. صحیح بات ہے. تو یہ لوگ بھی جو حکومتیں کر رہی ہیں, 2 سال 5 سال والی حکومتیں, یہ نہیں جان رہی ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. اللہ پاک سب جان رہا ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے, اس کا لاجک کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, سب جان رہا ہے, سب ایک دم گنتی سے رکھے ہوا, شمار کر کے رکھے ہوا. اللہ آگے فرماتا واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ ہر چیز پر حاضر ہے, پرزینٹ. اینی ٹائم اللہ پاک ہر چیز پر حاضر ہے, پرزینٹ. شہید اور شاہد میں یہ فرق ہے کہ شہید کہتے ہیں اس ذات کو جس میں کنٹینیوٹی ہو حاضر رہنے میں, اور حضور کی صفت ہے شاہد. شاہد کا معنی حاضر ہی ہے, پریزنٹ ہی ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف محو کامل ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی امت سے غافل ہو سکتے ہیں. جب اللہ کی طرف کامل توجہ ہوتی ہے, اللہ کی طرف کامل توجہ ہوتی ہے, مستغرق ہو جاتے ہیں, مرد ہو جاتے ہیں, تو ہم سے وہ
عدم التفات ممکن ہے، لیکن اللہ پاک ایسا نہیں، وہ اینی ٹائم ہر ایک پر حاضر ہے پرسنٹ. اس کا فرق محسوس کیجیے گا. اللہ پاک کی یہ آیت کریمہ جو اور آگے آ رہی ہے، دیکھیے آیت نمبر 7، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. باپ رے باپ، یہ بہت ڈیفیکلٹ اور بڑی مطلب یہ کہ ڈرا دینے والی ہے. دیکھیے اے حبیب مکرم، کیا آپ نہیں جانتے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما وہ تمام چیزیں فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض اور جو زمینوں میں، تمام چیزوں کو اللہ پاک جانتا ہے. اب آپ غور کیجیے، خود سنسد والے ابھی جو حالات ہیں ہمارے انڈیا کے، خود سنسد والے ممبران لوگ جو وزرائے اعلیٰ، یہ سب لوگ انکار کر رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں کو اعتماد میں کیوں نہیں دیا گیا. مطلب یہ کہ یہ جو بی جے پی حکومت ہے، مودی وغیرہ، یہ صرف آر ایس ایس بجرنگ دل اور شیو سینا وغیرہ کے ساتھ میٹنگ کی، یہی مطلب ہوا ان کا. توجہ دے رہے ہیں. اب اللہ پاک کی اس آیت کریمہ سے ایک بات کو محسوس کیجیے گا، بڑی اہم آیت ہے، اور پول کیسے کھولنا ہے دیکھیے. اللہ پاک، اے حبیب آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک آسمان و زمین ساری چیزوں کو جانتا ہے، لیکن سنیے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ، جب تین لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، نہیں، تین لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپس میں سرگوشی کر رہے ہوں، زور سے بات نہیں، نجوا بولتے ہیں سرگوشی. اب دیکھیے غوث پاک اس کے بارے میں کیا کہہ رہے دیکھیے. ما یکون ای ما یقع، جو بیٹھتے ہیں، واقع ہوتے ہیں، من نجوا سر معبود، اندر میں راز و نیاز کی بات، راز و نیاز کی بات، بین ثلاثۃ، ایسے تین کے درمیان، یسرون بہا ویعلنون فی انفسہم، جو تینوں آپس میں بس پھس پھس کر رہے ہیں، ہاں پھس پھس کر رہے ہو، تو سنو، الا هو رابعہم، تو چوتھا اللہ پاک رہتا ہے. ان تین کے پاس چوتھا اللہ پاک رہتا ہے، بلکہ اور سے پاک فرماتے ہیں بل ہوگا اعلم منہم بنجواہم، بلکہ یہ تو کبھی کبھی اپنی راز و نیاز کی بات بھول بھی سکتے ہیں، اللہ پاک نہیں بھول سکتا، تو چوتھا اللہ رہتا ہے. بل وہ اعلم منہم، بلکہ ان تینوں سے زیادہ جانکار ہے، بنجواہم، ان کی سرگوشی سے بھی زیادہ جانتا ہے، وعرف بما فی ضمائرہم منہم، جو جو ان کے ضمیر اور دل میں ہے ان سے بھی زیادہ، ان سے زیادہ اللہ جانتا ہے. بل هو العالم حقیقتا، بلکہ حقیقت میں یہی جانتا ہے، وہ تو جنانے کی تخلیق کیا ہے کہ تو جان. بندے کو جب اللہ پیدا کیا تو بندے کے علم کو بھی اللہ نے پیدا کیا، علم و عمل کو بھی پیدا کیا، وہ ان کے جاننے کو جانتا ہے. اب آگے دیکھیے، اور جب بندے چار بیٹھتے ہیں، پانچ بیٹھتے ہیں، تین بیٹھتے ہیں تو چوتھا اللہ، اور پانچ بیٹھتے ہیں تو چھٹواں اللہ. ولا ادنی من ذلک، اب اسی طرح ہوتے جائیں گے، ولا اکثر الا هو معهم، اب سات بیٹھتے ہیں تو آٹھواں، نو بیٹھتے ہیں تو دسواں، اس طرح سے اب اللہ پاک فرماتا جا رہا الا هو معهم، اینی ٹائم اس محفل میں، کیا اینی ٹائم اس کے پاس ہے. اس کو آپ ہم سب بولتے ہیں نا شہادت سے زیادہ کریں، شہادت سے. یہ تصور صرف مومن ہی کو آ سکتا، ورنہ یہ بات قرآن پاک اس پارلیمنٹ کے ایڈوکیٹر ججوں سے پوچھی کہ یہ آیت کریمہ آیت نمبر 7 جو ہے، اس کا کیا ایکسپلین کرو گے آپ؟ جب تم فیصلہ کرتے ہو تو کیا تم جانتے ہو کہ میرے علاوہ بھی میرا کوئی ہے؟ ہمارا کانسٹیٹیوشن جاننا چاہیے کہ میرے علاوہ بھی میرا کوئی ہے. ان کی زبان میں گاڈ ہے، میرے علاوہ بھی. سب سے ڈرتے ہیں لوگ، جو لوگ ڈرتے ہیں وہ ریزائن کر دیتے ہیں اگر غلطی ہوگی. غلطی کرتے آپ دیکھیے، بل العالم العارف سبحانه بذاته وحدته الا ان ظهر في اشباهه وهو ياتيهم لا على سبيل المقارنه الذات والزمان ولا على سبيل الحلول والاتحاد بل على طريق معيه الذل مع الذل، اچھا، ومعيه الامواج مع الماء والصور مع الصور ولا يقيد ايضا معيه بالمكان. اچھا، اللہ جو ان کے ساتھ ہے اس کا یہ مطلب نہیں جیسے ہم سب ساتھ ہیں ویسے نہیں. جیسے بولے نا تین جنے ہیں تو تین جنے کو تو محسوس کر رہے ہیں، اور اللہ کو چوتھا مان رہے ہو تو چوتھا کہاں ہے؟
تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہاں پر حلول کا مسئلہ نہیں، مکان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنے علم کے ساتھ ہے، وہ اپنے ذل کے ساتھ ہے، وہ اپنے کرم کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی جیسے پانی موج کے ساتھ، دیکھ رہے ہیں موج پانی کے ساتھ، لیکن دونوں ایکول نہیں ہے، دونوں الگ ہے۔ واہ، اینما کانو، جگہ چاہے کوئی بھی چوائس کرو، کہیں بھی جاؤ بچنے والے، یعنی جگہ چاہے کوئی بھی چوائس کرو، اینما کانو، کہیں پر بھی رہو۔ آپ دیکھیے یہاں لائن میں لگا کھڑا کر دیا، اپن جاپان میں چلے گئے، واہ لگتا نہیں جان رہا اللہ کہ کیوں بنیاد پر کیوں جائے؟ ارے 1 گھنٹے میں لنچ سے پہلے سنسد میں بیٹھتا ہے، لنچ کے بعد بیٹھنا بند کر دیتا ہے۔ 17-18 دن ہو گئے ہیں سنسد میں اٹھ کے آئے ہوئے، ایک دن آیا بھی تو ایسے ہی ہو گیا چلے گیا۔ ارے جب آپ حق پر ہو تو آپ بولو نا کہ میرا مقصد یہ ہے، میرا مطلب یہ ہے، میرے پاس پاور ہے۔ کانسٹیٹیوشن کی جو خلاف ورزی کر رہا ہوں، سٹیزن ایک بھی سٹیزن اگر اس سے سوال کرا اس کا جواب دینا اس کا کام فرض ہے کہ انہیں قانون کے تحت، بھائی میں نے اس اختیار اور اس قانون کے تحت یہ عمل کیا ہے، آپ کو کوئی اعتراض؟ بولو، سب بولو، آپ یہی چاہ رہے ہیں سب لوگ کہ بولو۔ کجریوال پوچھ رہے ہیں نا، کجریوال تو ایک دم پیچھے دم کر دیا، کجریوال جو ہے بہترین سے پوچھ رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ چند گنڈوں کو کجریوال کے پیچھے کر دیا، کجریوال کے پیچھے لگا دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک دم دم نہیں مارے، بالکل پوچھ رہے ہیں۔ پرسوں دیکھیے منموہن سنگھ کے، منموہن سنگھ نے کہا کہ ہمارے پاس بھی یہ پرپوزل تھا، ہمارے پاس بھی یہ ساری چیزیں تھی، لیکن ہم غریبوں کو دیکھا، غریبوں کو ہم نے دیکھا اور اکنامک متاثر ہوگی یہ دیکھا، یہ جملہ ہے ان کا، اکنامک متاثر 2% رہ گیا، جی ڈی پی 2% رہ گیا ہے، کہاں ہے جی ڈی پی گر گیا، گروتھ گر گیا آپ کا، کہاں سے ہوا؟ پریشان ہو گئے، بالکل سب پریشان، واقعی بہت ہی کمانڈیڈ اور بہت ہی ایجوکیٹڈ اور علم دیا، مطلب یہ بہت زبردست اسپیچ دیا، اور تعلیمی یافتہ آدمی ہے، وہ حساب سے بات کر رہا ہے، جائیں ایسا ہے۔ ہم جو ہے منموہن کی کیوں تعریف کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہندو ہے، کافر ہے، لیکن قانون کی جب سیکولر ملک کی بات آئے گی تو ہم بالکل جس کرسی پہ ہم بٹھائے ہیں اس کرسی کا لحاظ ہم دیکھیں گے، صحیح بات، وہ کرسی پہ ہم نے بٹھایا ہے، یہاں کے ملک والوں نے بٹھایا ہے، تو اب آپ کو جواب دینا ہوگا۔ جتنے لوگ مرے ہیں آپ خالی ہاتھ جوڑ کر شیطان علی کر دو، وہ جی تو نہیں جائیں گے نا، مرے نا تمہاری وجہ سے، اور تم خود کہتے ہو کہ ایک کا مرنا پوری قوم کا مرنا ہے، کہاں گیا؟ ماں نے پڑھا تو پوری قوم پڑھتی ہے، ایک عورت پڑھتی ہے تو پورا خاندان پڑھتا ہے، یہ سب تم جملہ کہتے ہو، سب کا ساتھ سب کا وکاس کا مطلب کیا ہوا؟ اس ایک کو چھوڑ دیا تم نے۔ اب دیکھیے نا، اپنی ماں کو جب لائن میں لگایا تو اشتہار دیکھا آپ نے، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پورا ایک دم شہرت، اور نجیب احمد جواہر لال نہرو یونیورسٹی جو ہے اس کی ماں جو ہے بیٹے کے لیے گئی، صرف جو لاپتہ بیٹا، تو اس کو جو ہے پولیس نے مار مار کر کے بتائی بھرایا کہ یہ عورت نہیں ہے، صرف آپ کی ماں عورت ہے، تو سب کا ساتھ سب کا وکاس، اور اس کے ساتھ میں رہتی ہے اماں، بھائی کرنے رہتی ہے، نہیں ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ تو زبردستی ظلم کیا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، زبردستی کیا ہوگا، کہنا یہ ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس واقعی کرو آپ۔ ہم منموہن کی تعریف ہم کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی سائڈ سے دیتا نہیں، ہاں جو حق ہے وہ حق دو، آپ اعلان کرتے چلے جاؤ، آپ جائیے اے ٹی ایم میں 2000 روپیہ بتائیے تو آتے آتے رستے میں ختم ہو جاتا ہے 2000، ایک پیسے نکل رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ پاک بچائے۔ تو مطلب یہ کہ یہ آیت کریمہ سے آپ سپریم کورٹ سے پوچھئے کہ قرآن پاک جو آپ رکھے ہیں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 میں ہے کہ جو کوئی بھی جس طرح سے بھی گفتگو کرتا اس کے اوپر ایک ہے، وہ کون ہے؟ جو کرنے والے سے زیادہ جاننے والا ہے، مخلوق کا خالق ہے، اور اینما کانو، جہاں کہیں بھی لوگ سب کو جانتا ہے، وہاں پہ ثم ینبئہم بما عملوا، وہ خبر دے دے گا کہ تم نے فلاں تاریخ میں فلاں دن میں فلاں ہے، آج تو ڈیلیٹ کر دو تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، کرائم پٹرول میں جانا پڑتا ہے، سی بی آئی کو بولنا پڑتا ہے، تب جا کر کے ایکسپرٹ کو لانا پڑتا ہے، لیکن اللہ پاک کسی کو نہیں اسکرین کی طرح آپ کی پوری ہسٹری لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں، آپ کو جو خود نہیں، آپ نے جو خود بلا دیا ہے اس کو بھی لا کر کے یہ کہاں سے ایسا اللہ پاک فرماتا بما عملوا یوم القیامت، جو کرتوت کیا ہے وہ سب کی خبر دے دے گا قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا، اینی ٹائم ہر چیز کا جاننے والا۔ آیات نمبر
گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو دین متین کی خدمت کے لیے، دین متین پر عمل کرنے کے لیے صحیح انسانیت کے لبادے کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے. ہم سب کی جو بھی دین دنی خواہشیں ہیں، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، پوری فرمائے. جو پریشانیاں ہیں دور فرمائے، اور جو بھی مشقتیں ہیں حل فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.